ویسے سر صاحب پاکستان ویسے بڑا یونیک ملک ہے. اس ملک کے اندر 80 سال کے اندر دنیا کے سارے سسٹم ہم نے چیک کر لیے, صرف یہ صوبے بچے ہیں, یہ انتظامی یونٹس بچے ہیں, اس کے علاوہ سارے سسٹم. مثلا جب یہ ملک بنا تھا تو سب سے پہلے گورنر جنرل سسٹم تھا. ملکہ برطانیہ جو تھی اس سے سرٹیفکیٹ لیتے تھے گورنر جنرل صاحب, یعنی اسکندر مرزا صاحب آخری گورنر جنرل تھے نا, تو ان کو جو سینکشن کیا تھا, جو لیٹر دیا تھا, وہ ملکہ تھا جی, اس کی بیس پہ وہ گورنر جنرل تھے. پریزیڈینشل سسٹم آیا اس کے بعد, گورنر جنرل سسٹم کے بعد پریزیڈینشل سسٹم آیا, وہ آپ کے دیکھیں. پھر ہم نے بیسک ڈیموکریسی جو تھے اس کے اوپر گئے ہم. 4 مارشل لا لگائے اس ملک کے اندر 80 سال کی عمر میں, سارے 10-10 سال وہ رہے. ویسٹ منسٹر ڈیموکریسی جو وہ رہی, اور جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا اسلامی سوشلزم جو دنیا میں کسی جگہ پہ نہیں تھا, ہم نے انوینٹ کیا پاکستان کے اندر اسلامی سوشلزم. پھر انلائٹن ماڈریشن جنرل پرویز مشرف صاحب کی وہ, یعنی اور کوئی سسٹم ایسا دنیا میں بچا نہیں ہے. ایک جنرل ضیاء الحق صاحب کی اسلامی ریاست بھی ہم نے بنائی, یعنی کوئی سسٹم نہیں بچا جو ہم نے ٹرائی نہ کیا. اس کی وجہ یہ چابی غلط جگہ پہ تلاش کرنا, صحیح جگہ پہ تلاش کرنی پڑے گی. یہ ملک جب سے بنا تھا نا, پہلے دن سے یہ غلط فہمی ہوتی ہے ہماری کہ یہ 10 سال پہلے ہوا, 15 سال پہلے, 20 سال پہلے, 25 سال پہلے, 30 سال پہلے. یہ تو جس دن ملک بنا تھا غالباً اسی دن یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ ملک کن مقاصد کے لیے بنا ہے. کن مقاصد؟ ہمارے 1947 onward, 1947 till 1958 11 سال میں 7 وزیر اعظم بدل گئے. اور وزیر اعظم کس طرح بھلے, اس میں ایک آئی چندری گڑھ تھا جو صرف 2.5 مہینے کے لیے بنا. اب وہ بنتا تھا کہ ایک وزیر اعظم بنتا تھا, ایک گروپ ایکٹیو ہوتا تھا, اس کو وزیر اعظم لگاتے تھے, پھر دوسرا گروپ ایکٹیو ہوتا تھا کہ اس کی جگہ پہ کسی دوسرے کو وزیر اعظم لے کے آنا ہے. اور دلچسپ واقعہ یہ بھی ہے کہ ایک امبیسڈر تھے پاکستان کے امریکہ میں, ان کو بلا کے پرائم منسٹر بنایا, اس کے بعد وہ ٹینیور اپنا جو تھوڑے بہت دن گزارنے تھے, پھر دوبارہ امبیسڈر بن گئے جا. یہی کہنا کہ اس دوران کیا ہوا, 1947 سے 1958 کے درمیان سول اور ملٹری بیوروکریسی وہ اپنے آپ کو اسٹرینتھن کرتی رہی. یہاں پر پولیٹیکل لیڈرشپ تھی جو ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ کے پولیٹیکل سسٹم کو ویک کرتے رہے, اور دوسری طرف سول اور ملٹری بیوروکریسی تھی 1947 سے 1958 تک جو اسٹرینتھن کرتی رہی. اور پھر وہ جب لپیٹا مارتی ہے پولیٹیکل لیڈرشپ کو, تو پولیٹیکل لیڈرشپ کی جو آواز نکلتی ہے کہ جی ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, اس میں وزن نہیں ہوتا. آپ نے خود موقع دیا, آپ نے خود اپرچونٹی دی. لیکن استاد صاحب اب میں ایک سوال ہے بڑا چھوٹا کہ کیا واقعی محسن نقوی صاحب جو ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ انتظامی یونٹس بننے چاہیے, صوبے بننے, پہلے تو صوبے نہیں بن رہے پاکستان کے اندر, آئین کے اندر پروویژن ہی نہیں ہے, بہت ڈیفیکلٹ ہے, آپ کو آئین ری رائٹ کرنا پڑے گا, اور وہ کسی کے اندر ہمت نہیں ہے, یہاں پہ کنسنسس ڈیولپ نہیں ہو سکے گا. آپ کے پاس صرف ایک ہی آپشن ہے, وہ یہ ہے کہ آپ انتظامی یونٹس بنا لیں, وہ ایزی ہے. لیکن کیا واقعی انتظامی یونٹس بنانا چاہتے ہیں یا کوئی اور وجہ ہے اس کی؟ اور یہاں پہ نا ایک اور کیچ ہے جو ہم اس شو کے آخر میں آپ کو بتائیں گے. ایک صاحب ہے جو لاہور سے اسلام آباد کے اندر آئے, اور ان کے آنے کی وجہ سے, ان کا دفتر بننے کی وجہ سے یہ سارا معاملہ سٹارٹ ہوا. وہ نہ آتے, ان کا دفتر نہ بنتا. آخر میں لاسٹ میں میرا موقف یہ ہے کہ پاکستان میں صوبے نہیں بن رہے, ویری ڈیفیکلٹ ہے, آئین کو پورا ری رائٹ کرنا پڑے گا. حال بتا انتظامی یونٹس بن سکتے ہیں, لیکن انتظامی یونٹس بنائے گا کیوں اور کون, یہ ایک سوال ہے. ویسے انتظامی یونٹ بھی کیوں بننے چاہیے جی, آپ سے ویسے سوال ہے. نہیں, میں بتا رہا ہوں کہ پاکستان تو تجربات کے لیے بنا تھا. 1947 آنورڈ ہم تجربے میں رہے, آج یہ تجربہ کر لیں, آج کو کر لیں. پریزیڈنشل سسٹم آف فارم, پرائم منسٹر, پارلیمانی سسٹم, بلدیات کا سسٹم, یہ لوکل باڈیز کا سسٹم, یہ پاورز کو اوپر لے کے نیچے آنا, یہ سارے کا سارا پاکستان میں کیوں نہیں ہو سکا, کامیابی کی شکل میں کیوں نہیں آ سکتا. پاکستان ایک ایسا ملک ہے, ان ملکوں میں سے ایک ملک ہے جہاں میرٹ کو جو اپلائی کیا جاتا ہے تو میلا فائڈی انٹینشن کے تحت اپلائی کیا جاتا ہے. میں نے آپ کو کوئی سبق سکھانا ہونا تو میں میرٹ کو ڈھونڈوں گا جس کی زد میں آپ آ رہے ہوں گے. قانون امپلیمنٹ ہو جائے گا, میں وہ میرٹ اپلائی کروں گا, انصاف ہونا شروع ہو جائے گا. نہیں, یہ باتیں آپ سمجھ لیں, ہم نے باتیں کرنی ہے, زبانی جمع خرچ ہے, پریکٹیکل کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. ہم لوگ پریکٹیکل لوگ نہیں ہیں, ہم لوگ زبانی جمع خرچ پہ زیادہ بلیو کرتے ہیں. اب یہ سسٹم آ گیا, یہ سسٹم آ گیا, اب جو ڈکٹیٹر آتا ہے, چلو یہ ووٹ نہیں لیتا, وہ تو ہے ہی ڈکٹیٹر, پوری دنیا مانے گی. تو جو ووٹ لے کے آتا ہے, جو ایک پارلیمنٹ میں جاتا ہے, اس کی پارلیمنٹ میں اکثریت ہوتی ہے, اس کی پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے, وہ بار بار کہہ رہا ہوتا ہے میں پولیٹیشین ہوں, میں پولیٹیشین ہوں, میں جو آپ کے ووٹوں سے آیا ہوں. بھائی تم پاکستان کے لوگوں کے ووٹوں سے آئے ہو, یہ تم خود مان رہے ہو.
لیکن تم کر کیا رہے ہو؟ تم بھی ڈکٹیٹر جو وہ ڈکٹیٹر ہے اس میں کوئی فرق نہیں۔ دیکھیں سر مسئلہ ہی اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کے پاس کچھ ہوگا تو لوگوں کو دیں گے نا آپ۔ ہمارا کیوں نہیں ہے اس میں میرا کیا مسئلہ ہے؟ اکانومی ایشو ہے، کیوں نہیں ہے؟ وہ جو کیوں نہیں ہے، یا تو یہاں پہ تیل نکلا ہے، گیس نکلا ہے، سونے کے پہاڑ نکلا ہے، جن ملکوں میں تیل نکلا، جن ملکوں میں تیل نہیں نکلا وہ خوشحال کیوں ہو گئے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے وہ بزنس پسند ہے۔ یاد رکھیں پاکستان کے 3 ایشوز ہیں، جب تک آپ ان ایشوز کو سالو نہیں کرتے پاکستان نے ترقی نہیں کرنی۔ پہلا ایشو یہ ہے کہ ہم اینٹی بزنس ہیں۔ پاکستان کے اندر آپ ایک دکان کھول کے دکھائیں ذرا، پورا پاکستان آپ کے خلاف ہوگا۔ سب سے پہلے آپ کے والد صاحب جوتے ماریں گے، پھر آپ کے بہن بھائی آپ کو لوٹیں گے، پھر آپ کے دوست آپ کو خراب کریں گے، پوری گلی آپ کے خلاف ہوگی، پھر پورا سسٹم آپ کے انگیسٹ ہوگا کہ آپ بزنس سٹارٹ کرتی ہے۔ اینٹی بزنس ہے کیونکہ ایگریکلچرل سوسائٹی وہ دکان جو کھلی ہے وہ دکان سے میں ہی دودھ پتی چاول، لیکن نہیں آپ دیکھ لیں نا آج تو میں ہی اس کو برا کہہ رہا ہوں۔ سر آج بھی جب محسن نقوی صاحب نے کہا ہے نا، رانا ثناء اللہ صاحب نے اعتراض کیا کہ وہ کون سا بزنس مین ہے جو 50 کروڑ روپے ان کو فنڈ کرتا ہے۔ ایک رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہاں جہاں یہ فنکشن ہوا ہے، یہ 10 روپے کو ارب روپے میں کنورٹ کرنے والے لوگ ہیں۔ یعنی تانا ہے نا، ایک بندہ پیسہ کما رہا ہے یا ایک بندہ بزنس امپائر چلا رہا ہے یا 100 لوگوں کو یا 1 لاکھ لوگوں کو اگر وہ روزگار دے رہا ہے تو تانا ہے نا، محسن نقوی نے اینٹی بزنس ہے پاکستان کے۔ محسن نقوی کی یہ بات کہ ایک ہوتی ہے پولیٹیکل انویسٹمنٹ، ہمارے ہاں جس کے بعد پیسہ ہوتا ہے، بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں، یہ پوری دنیا میں قانون کی شکل میں آ گیا، امریکہ میں آ گیا، انڈیا میں آ گیا کہ آپ فنڈنگ کرتے ہیں، آپ ڈونیشن کرتے ہیں، اور باقاعدہ ریکارڈ میں آتا ہے کہ فلانے کارپوریٹ سیکٹر میں فلانی کمپنی نے دیا ہے۔ ہمارے ہاں اس طرح کا نہیں، ہمارے ہاں کسی اور 50 کروڑ کی بات کر رہے ہیں۔ نہیں اس 50 کروڑ کا اب رانا ثناء اللہ صاحب سے پوچھنا چاہیے، اب اس 50 کروڑ کا مجھے نہیں پتا۔ رانا صاحب نے کہا ہے نا جی، رانا ثناء اللہ صاحب سے پوچھنا چاہیے کہ کس نے 50 کروڑ دیے، آپ کیوں خاموش ہیں؟ ملک ہیں، پولیٹیشین ایسے ہی چلتا ہے، پولیٹیشین نہیں، آپ پکڑے نا اس کو پولیٹیشین۔ اگر فرض کریں کہ محسن نقوی صاحب نے لیے تو محسن نقوی صاحب کا احتساب کریں آپ۔ نہیں ہمیں پتہ تو چلے کہ کون سا پیسہ کس مد میں گیا، کس اس میں گیا۔ رانا صاحب پلیز بتائیں سردار صاحب کو۔ اور سیکنڈلی رانا صاحب نے بتانا ہوتا جب انہوں نے بات کی تھی اس وقت بتاتے، ہم رپورٹر ہیں، ہم جرنلسٹ ہیں، ہم جب ڈاکومنٹ کے ساتھ آتے ہیں تو ایک ایک چیز اسکرین کے اوپر ڈسپلے کر دیتے ہیں۔ پولیٹیشین کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ان کو تھوڑا سا ڈرانا ہوتا ہے کہ ہمیں بھی پتہ ہے 50 کروڑ کہاں سے آئے، کس نے دیے، کس طرح گئے۔ تو کل کو محسن نقوی بولے گا کہ جی اتنے کروڑ، یہ بولے گا، پھر ایک دوسری طرف بات چلی جائے گی۔ اور دوسرا یہ ایک اینٹی سکسیس ہے ہم سر، جو بندہ سکسیسفل ہو جائے نا پورا معاشرہ اس کے خلاف ہے۔ تو جب تک پوری دنیا کے اندر سر سکسیسفل جو لوگ ہوتے ہیں نا ان کو آئیکن بنایا جاتا ہے، ان کو سلیبس کے اندر لکھا جاتا ہے۔ مثلا محمود غزنوی پاکستان کے سلیبس کے اندر ہے، لیکن ایک ایسا آدمی، میں آپ سے ویسے آپ کو دلچسپ بات بتاتا ہوں، ایک جس نے پاکستان کو پہلا گولڈ میڈل لے کے دیا تھا پاکستان کے اندر، ایک بندہ اس کو نہیں جانتا۔ فرسٹ گولڈ میڈل پاکستان جب بنا، فرسٹ گولڈ میڈل کس نے لے کے دیا تھا پاکستان؟ آپ سے کسی کو نہیں پتا سر۔ بابا دین محمد ریسلر، پاکستان کا پہلا گولڈ میڈل اس بندے نے لے کے دیا تھا جب پاکستان بنا تھا۔ سر کسی سلیبس میں نہیں ہے، کسی جگہ پہ نہیں ہے، سکسیسفل ہے نا، تو ہم اینٹی سکسیس ہے۔ محمود غزنوی 1000 سال پہلے آیا تھا یہاں پہ، آج بھی ہمارے سلیبس میں ہے۔ یعنی جو واریر ہوں گے نا، جو آئیں گے گردنیں اتاریں گے، کھوپڑیوں کا مینار بنائیں گے، وہ سلیبس میں ضرور ہوگا۔ جو بندہ پرائیڈ ہوگا، تھوڑا سا ہمدردی آپ کو ہونی چاہیے، پرائیڈ ہوگا، محمود غزنوی کے ساتھ عزت دی ہوگی، جو سکسیسفل ہوگا، بھی ہمدردی ہونی چاہیے، مجھے بھی ہونی چاہیے۔ محمود غزنوی واپس جب جا رہا تھا نا تو اس کو لوٹ لیا تھا ہمارے گکھڑوں نے، اس جگہ پہ رہنے والوں نے محمود غزنوی کو لوٹا۔ وہ شہاب تھا قدرت، وہ تھا شہاب، میرا خیال ہے۔ محمود غزنوی تو آ کے چلا جاتا تھا، وہاں سے پھر آ جاتا تھا اگلے سال مونسون گزار کے۔ اچھا ویسے اور تیسرا یہ ہے سر کہ ہم اینٹی ڈیولپمنٹ ہیں۔ آج آپ ہسپتال میں اینٹی ڈیولپمنٹ، آپ آج ہسپتال بنانا شروع کریں، سارے لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں۔ آج آپ سڑک صاف کریں، عمران خان کے خلاف تو کوئی نہیں ہوا، وہ اینٹی ڈیولپمنٹ تھے، وہ ڈیولپمنٹ تھے، وہ اس نے بھی ہاسپٹل میں ان کی وہ واحد ایکسیپشن کیس ہے پاکستان میں۔ باقی ادروائز آپ کی بات ٹھیک ہے کہ کوئی بندہ بھلے کا کام کر رہا ہوگا نا تو ہمیں مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو جب تک یہ 3 چیزیں ٹھیک نہیں نہ ہوگی سر، پاکستان پروگریس ہی کرے گا۔